السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جنگ احد کے بعد جو فوجی مہمات کی گئیں جس سے مسلمانوں کی جو ساکھ غزوہ احد میں اکھڑ گئی تھی، اس کے اعتبار سے وہ فوجی مہمات کرنے سے جو ہے ان کی وہ ساکھ بحال ہو گئی، جس میں سب سے پہلا قدم حمراء الاسد تک مشرکین کے تعاقب کا تھا۔ اب اس کے آگے جنگ احد کے بعد مسلمانوں کے خلاف سب سے پہلے بنو اسد بن خزیمہ کا قبیلہ اٹھا۔ اس کے متعلق مدینے میں یہ اطلاع پہنچی کہ خویلد کے دو بیٹے طلحہ اور سلمہ اپنی قوم اور اپنی اطاعت شعاروں کو لے کر بنو اسد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ 150 انصار و مہاجرین کا ایک دستہ تیار فرمایا اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو اس کا علم دے کر سپہ سالار بنا کر روانہ فرمایا۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے بنو اسد کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی ان پر اس قدر اچانک حملہ کیا کہ وہ بھاگ کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ مسلمانوں نے ان کے اونٹ اور بکریوں پر قبضہ کر لیا اور سالم و غانم مدینہ واپس آ گئے۔ انہیں دو بدو جنگ بھی نہیں لڑنی پڑی۔ یہ سریہ محرم 4 ہجری کا چاند نمودار ہونے پر روانہ کیا گیا تھا۔ واپسی کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا ایک زخم جو انہیں احد میں لگا تھا پھوٹ پڑا اور اس کی وجہ سے وہ جلد ہی وفات پا گئے۔ اسی ماہ محرم 4 ہجری کی 5 تاریخ کو یہ خبر ملی کہ خالد بن سفیان حذلی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کارروائی کے لیے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ مدینے سے 18 روز باہر رہ کر 23 محرم کو واپس تشریف لائے۔ وہ خالد کو قتل کر کے اس کا سر بھی ہمراہ لائے تھے۔ جب خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک عصا مرحمت فرمایا اور فرمایا کہ یہ میرے لیے تمہارے درمیان قیامت کے روز نشانی رہے گی۔ چنانچہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے یہ وصیت کی کہ یہ عصا بھی ان کے ساتھ ان کے کفن میں لپیٹ دیا جائے۔ اسی سال 4 ہجری کے ماہ صفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عضل اور قارہ کے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور ذکر کیا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ کچھ لوگوں کو دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے روانہ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اسحاق کے بقول 6 افراد کو اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 10 افراد کو روانہ فرمایا، اور ابن اسحاق کے بقول مرثد بن ابی مرثد غنوی اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق عاصم رضی اللہ عنہ بن عمر بن خطاب کے نانا عاصم رضی اللہ عنہ بن ثابت کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ جب یہ لوگ رابغ اور جدہ کے درمیان قبیلے حذیل کے رجیع نامی ایک چشمے پر پہنچے تو ان پر عضل اور قارہ کے مذکورہ افراد نے قبیلے حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو چڑھا دیا اور بنو لحیان کے کوئی 100 تیر انداز ان کے پیچھے لگ گئے اور نشانات قدم دیکھ کر انہیں جا لیا۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم ایک ٹیلے پر پناہ گیر ہو گئے۔
بنو لحیان نے انہیں گھیر لیا اور کہا، تمہارے لیے عہد و پیمان ہے کہ اگر ہمارے پاس اتر آؤ تو ہم تمہارے کسی آدمی کو قتل نہیں کریں گے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے رفقا سمیت ان سے جنگ شروع کر دی۔ بالآخر تیروں کی بوچھاڑ سے 7 افراد شہید ہو گئے اور صرف 3 آدمی، خبیب رضی اللہ عنہ، زید رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی باقی بچے۔ اب پھر بنو لحیان نے اپنا عہد و پیمان دہرایا اور اس پر تینوں صحابی ان کے پاس اتر آئے، لیکن انہوں نے قابو پاتے ہی بدعہدی کی اور انہیں اپنی کمانوں کی تانت سے باندھ لیا۔ اس پر تیسرے صحابی نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ پہلی بدعہدی ہے، ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کھینچ اور گھسیٹ کر ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوئے تو انہیں قتل کر دیا اور خبیب اور زید رضی اللہ عنہما کو مکہ لے جا کر بیچ دیا۔ ان دونوں صحابہ نے بدر کے روز اہل مکہ کے سرداروں کو قتل کیا تھا۔ خبیب رضی اللہ عنہ کچھ عرصے اہل مکہ کی قید میں رہے، پھر مکہ والوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا اور انہیں حرم سے باہر تنعیم لے گئے۔ جب سولی پر چڑھانا چاہا تو انہوں نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ مشرکین نے چھوڑ دیا اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب سلام پھیر چکے تو فرمایا، واللہ اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گھبراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں تو میں کچھ اور تول دیتا۔ اس کے بعد فرمایا، اے اللہ، انہیں ایک ایک کر کے گن لے، پھر انہیں بکھیر کر مارنا اور ان میں سے کسی ایک کو باقی نہ چھوڑنا۔ پھر یہ اشعار پڑھے، لوگ میرے گرد گروہ در گروہ جمع ہو گئے ہیں، اپنے قبائل کو چڑھا لائے ہیں اور سارا مجموعہ جمع کر لیا ہے، اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بھی قریب لے آئے ہیں اور مجھے ایک لمبے مضبوط تنے کے قریب کر دیا گیا ہے۔ میں اپنی بے وطنی و بے کسی کا شکوہ اور اپنی قتل گاہ کے پاس گروہوں کی جمع کردہ آفت کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ اے عرش والے، میرے خلاف دشمنوں کے جو ارادے ہیں اس پر مجھے صبر دے۔ انہوں نے مجھے بوٹی بوٹی کر دیا ہے اور میری خوراک بری ہو گئی ہے۔ انہوں نے مجھے کفر کا اختیار دیا ہے، حالانکہ موت اس سے کمتر اور آسان ہے۔ میری آنکھیں آنسو کے بغیر امنڈ آئیں، میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوں گا۔ یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت دے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہوتے، ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں رہتے؟ انہوں نے کہا، نہیں واللہ، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہیں وہیں رہتے ہوئے کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ آپ کو تکلیف دے۔ اس کے بعد مشرکین نے انہیں سولی پر لٹکا دیا اور ان کی لاش کی نگرانی کے لیے آدمی مقرر کر دیے، لیکن عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور رات میں جھانسا دے کر لاش اٹھا لے گئے اور اسے دفن کر دیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ کا قاتل عقبہ بن حارث تھا۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے اس کے باپ حارث کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ خبیب رضی اللہ عنہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ مشروع کیا۔ انہیں قید میں دیکھا گیا کہ وہ انگور کے گچھے کھا رہے تھے، حالانکہ ان دنوں مکہ میں کھجور بھی نہیں ملتی تھی۔ دوسرے صحابی جو اس واقعے میں گرفتار ہوئے تھے یعنی زید رضی اللہ عنہ، انہیں صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا۔ قریش نے اس مقصد کے لیے بھی آدمی بھیجے کہ عاصم رضی اللہ عنہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائیں جس سے انہیں پہچانا جا سکے، کیونکہ انہوں نے جنگ بدر میں قریش کے کسی عظیم آدمی کو قتل کیا تھا، لیکن اللہ نے ان پر
بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا جس نے قریش کے آدمیوں سے ان کی لاش کی حفاظت کی، اور یہ لوگ ان کا کوئی حصہ حاصل کرنے پر قدرت نہ پا سکے۔ در حقیقت عاصم رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد و پیمان کر رکھا تھا کہ نہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا، نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے۔ بعد میں جب عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔